اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ میرے محترم سامعین دے علم ہے کہ مذہب شیعہ دے اصولوں تے گفتگو جاری ہے، توحید، عدل، نبوت، کل نبوت میں اور صبح امامت، کل امامت تے گفتگو کی تے آج گفتگو ہے قیامت۔ قیامت ایسا کیتا ہے جڑیا بندیاں دیاں اصولاں چ امامت کوئی نہیں، قیامت تے وہ بھی قائل۔ پوری دنیا عقیدہ قیامت تے یقین رکھتی ہے کہ قیامت ہر صورت آئے گی۔ وہ واسطے قرآن پاک وچ بہت زیادہ مواد موجود ہے، قیامت نو بہت بار بیان کیتا گیا، یعنی ہر نبی دی امت نو راہ راست لیاؤن واسطے قیامت دا ذکر کیتا گیا ہے، اور قرآن پاک وچ بہت زیادہ قیامت دا ذکر ملتا ہے۔ پہاڑاں نال ٹکرا جان گے، زمین آسمان نال ٹکرا جائے گی، سیارے ستارے نال ٹکرا جان گے، سورج چند نال ٹکرا جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح اڑتے نظر آؤ گے۔ یہ ساری گلاں قیامت کے ذکر قرآن پاک وچ موجود۔ نتیجہ وہ کی ہے قیامت کا؟ نتیجہ یہ کہ ایک بار ساری دنیا برباد ہو جائے گی، دوبارہ ساری دنیا نو زندہ کیتا جائے گا۔ جتنے انسان خالق نے خلق کیتے ہیں دوبارہ اصلی حالت وچ اپنی عمر چ اٹھن گے، تے اٹھ کے بارگاہ احدیت وچ حساب کتاب دین گے۔ جزا والے نو جزا ملے گی، سزا والے نو سزا ملے گی۔ یہ ساری قیامت ہے، اور قیامت دے مناظر نو اتنا بیان کیتا گیا ہے کہ بندے ڈر گئے نے بڑا قیامت تو، منظر ہی بڑے خوفناک نے۔ پھر نتیجہ کی نکلے گا؟ جنت اور جہنم۔ جویں عقیدہ توحید تے گفتگو کرن لگیا مولوی ڈردے نے، بندے چپ کر گئے تو میرا کی بنے گا۔ ایویں عقیدہ قیامت کا بھی ذکر کرتے ہیں بندے پریشان ہوتے ہیں، پھر تو میں کہڑیاں گلاں کراں، کی بندہ میں آکھاں۔ میں کوشش کرنی ہے کہ آج عقیدہ قیامت بیان کیتا جائے، اور جس ذوق نال جناب سن رہا ہے امید ہے کہ اس ذوق نال یہ سارا سلسلہ جاری رہے گا۔ قیامت والے دن بندے کلا کلا بندہ رہ جائے گا، یعنی اپنے آپ کی فکر ہے، دوسرے کی فکر کوئی نہیں۔ ماں تو بیٹا موجود نے، لیکن ماں نو اپنی فکر ہے، بیٹے نو اپنی فکر۔ باپ بیٹا موجود نے، بیٹے نو اپنی فکر ہے، باپ نو اپنی فکر ہے۔ بہن بھائی موجود نے، بہن نو اپنی فکر ہے کہ میں اپنا حساب دینا، بھائی نو اپنی فکر ہے میں اپنا حساب دینا۔ شوہر تو بیوی اتنے موجود نے، لیکن پتہ کوئی نہیں ہوئے گا یہ شوہر ہے تو بیوی۔ یہ مطلب ہے کہ جنہیں رشتے نے منقطع کیتے جان گے۔ کیوں کیتے جان گے؟ اس واسطے کہ شور اٹھ جائے گا بہت زیادہ، برا نو سزا ملتی ہوئے تو مگر برا چیخا مار لگ پہ میرا برا جو یہ گلے جنا کرو، بیٹے نو لے جاتے ہوں تو باپ روڑا پا دے، وہ قیامت اس بکری قیامت بڑھ جائے۔ اللہ اس سارا شروع ہوگا مٹانا چاہتا ہے، مکانا چاہتا ہے، بندے ساتھ دینے صرف بندے نے، اور کمال ہے کہ جنہوں نے اپنا ساتھی سمجھ کے بندہ ٹریا ہے، ہاتھ بھی گواہی دین گے کہ میرے نے اس کی کیتا ہے، پیر گواہی دین گے میرے نے کتنے گیا سی، کان گواہی دین گے کیوں سنتا ہے۔ ادھر بندہ کتنا بے بس ہوئے گا،
جو بندہ نہ دسنا چاہے تو پھر ہاتھ دس دے، نہ دسنا چاہے تو پیر دس دے، نہ دسنا چاہے تو کان دس دے، نہ دسنا چاہے تو زبان پھر بولے. بے بسی کا بہت بڑا منصب لگا پر روزے قیامت رشتے سارے ختم ہو گئے. اچھا اپنے رشتے رہنے نہیں کہ جو ساتھ دینا وہ ہے نہیں، اپنے رشتے تو رہنا کہ باپ کو بیٹا یاد نہیں، ماں کو بیٹی یاد نہیں، بہن بھرا یاد نہیں، شوہر بیوی یاد نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کون ہے کون ہے، صرف اپنا پتہ ہے کہ میں ہوں تو میں اپنا ساتھ دینا ہے. یہ اپنا تو رشتے دار رہنا پہ تے جہدے کے ساتھ دینا ہے وہ رشتے دار ہے کوئی تو بے ریاضی کی اخیر لی حد کرنا لحاظ ہوتا ہے بندے کو سمجھ آتا ہے، لحاظ ہوتا بندے کو پیکیا تھا، لحاظ ہوتا بندے رشتے داروں کا. وہ لم یلد بھی ہے اور لم یولد بھی ہے، نہ کسی نے بچوں ہے نہ ان کے بچوں کوئی ہے، واحد آحد ہے، قہار تے جبار ہے، کدی ٹائے بندے چڑھ گئے ایسے دے جنہا عزیز کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، بڑھے گا بندے لڑکی یہ نہ قیامت ہے. قیامت کی نوت ہے کہ رشتے موجود میں تو پتہ نہیں لگنا آپ برا ہے آپ بہن ہے آپ بیوی، یہ سارے رشتے محبت رشتے ہیں. یعنی بیوی شوہر کا محبت رشتہ ہے، ماں بیٹے کا محبت رشتہ ہے، بہن بھرا کا محبت رشتہ ہے. اڑے پہاڑ میں ٹکرانے میں ایک محقق نے لکھیا پہ ہوئے گا صرف یہ کہ بہن بھرا میں محبت نہیں، ماں بیٹی میں محبت نہیں، میاں بیوی میں محبت نہیں. یہ مطلب ہے جب اللہ اس پوری کائنات چوں محبت چوک کے بکری کر لے گا مگر قیامت آ جائے گا. سیارے سارے نام ہر شے کچھ ٹکرا جائے گی. کیوں؟ اس ساری کائنات کی محبت ہے رشتے میں مضبوطی کا چکتی جنہیں سے بندے بیٹھے ہیں تھے محبت ہی میں جب بیٹھے ہیں محبت میں نہیں آیا محبت میں جانا ہے. اللہ خیر رکھے. یہ مطلب ہے کہ محبت ایک ایسی شہر کائنات ہے جن کی وجہ تو ہر شہر آپس میں منسلے گی. جب اللہ اس پوری کائنات سے محبت بکری کرے گا نہ کدھرے وہ دے بعد پھر مگر قیامت ہی قیامت ہے. یہ مطلب ہے نکلے گا کہ جنہیں پنڈ چو محبت نکلے اس پنڈ چ قیامت ہے، جس گلی چو محبت نکلے اس گلی چ قیامت ہے، جس گھر چو محبت نکل جائے اس گھر چ قیامت ہے، جس بندے چو محبت کوئی نہ ہو بندہ آپ قیامت. محبت علیحدہ ہو گئی، جتوں محبت نکلی نہیں اتھے قیامت آئی. یہ مطلب ہے محبت ہی ایک وجہ ہے جہد نال زندگی ہے، اس تو بعد پھر قیامت ہی. اچھا جی قیامت آ گئی، ڈرا ڈرا کے مولویاں ڈرانا چاہیے. قیامت تو ڈرایا اس واسطے کیا کہ بندے کچھ خوف خدا ہوئے تو بندے آخر سا حساب کتاب دینا ہے. وہ بندے قیامت کا ذکر شروع کرتے ہیں تو بندے منہ موڑ جاتے ہیں، آتے ہیں لے بھائی تو ساڈا ترا کڈنا اگے ہی اسی مرے ہاں تو سانوں تو قیامت ہی گلا سن. بے فکر رہو. قیامت تو بعد جگہ دو نے، ایک دا نا جنت ہے ایک دا نا جہنم ہے. تو چلو جہنم دیاں گلاں نہیں کرنیاں تو جنت ہی کر لے گا، جنت ہی کر لے گا. اصل کی یہ مطلب ہے کہ اس وحدہ لا شریک اگے بندیاں پیش ہونا ہے وہ دربار ہے کلے کلے بندے تے رشتہ ہونا کوئی نہیں. یہ مطلب ہے نکلیا بھی لحاظ ہو کسی کا کردہ نہیں، جبار بھی ہے تے قہار بھی ہے. ایڈے سخت ماحول کیا کسی ایسے دی ضرورت نہیں جہد انہوں محبت ہو. میرا خیال ہے کہ ایڈا قہار تے ایڈا جبار تے لم یلد ولم یولد انگ کوئی نہیں ساگ کوئی نہیں. دا مطلب ہے ایسے کٹھن ماحول ہے کسی ایسے دی تلاش کر لینی چاہیے جہد انہوں محبت ہوئے. وہ ہوئے گا کیسا؟ انہاں بندے ورگا نہ ہوئے گا، وہ کوئی اور طرح دا ہونا چاہیے. مثلا یہ بندے کی نشانی ہے انہوں نے رشتے مک جان گے، بھرا بھرا نہیں رہے گا، ماں بیٹا نہیں رہے گا، بھائی بھائی نہیں رہے گا. یہ مطلب ہے نہیں رہنے کوئی رشتے اس کائنات کوئی ایسے بھی ہیں جنہ کے ادھر بھی رشتے رہ جان. یہ مطلب ہے نکلیا بھی وہ بندے وہ وکھرے ہونے چاہیے نے جنہ کا ادھر بھی ہے بھراواں والا بھیناں والا سارے رشتے قائم رہن. جنہ کے قائم رہن گے وہ بندے اور نے، جنہ کے ٹوٹ جان گے
وہ بندے اور نے. ہوں مینوں سمجھ آ گئی ہے, مینوں تو آ گئی ہے, تو ہوں میں جناب تک بھی پہنچا دینا. ایک رشتہ میں پڑھیا ہے جہاں اہل حدیث دوستوں میں 8 حدیثاں لکھی ہیں نا, بالکل ٹھیک نے. انہاں وچوں ایک حدیث ہے, یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ. اے علی تو میرا بھائی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. برا تو اتنے رہنا کوئی نہیں, برا تو برا نو پہچاننا ہی کوئی نہیں. یہ مطلب ہے کائنات کے 2 ہی برا نے جنہوں قیامت والے دن بھی پہچان ہوے گی. علی نو پتا ہوے گا اے محمد ہے, تے محمد نو پتا ہوے گا اے علی ہے. یا علی, یا علی. یا علی بڑی معروف حدیث ہے, یا علی انت اخی فی الدنیا انت والآخرہ. اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. لوکاں دے پراواں دے رشتے ٹوٹنے کیوں نے تے انہاں دوواں پراواں دا رہنا کیوں نے؟ اور ہر گل سوچنے واسطے ہوندی ہے جی. سارے جان دے پرا نہیں رہنے. جدو پرا نہ رہن دا نہ قیامت ہے. جتھے پرا نہ رہن او دا نہ قیامت ہے. انہاں دوواں پراواں دا رشتہ ٹوٹنا کیوں نہیں؟ جڑی میری نک سمجھ آئی ہے جی, میں تو سنائی جانی ہے. مینوں سمجھ آئی ہے رشتے توڑنے اس واسطے نے کہ حساب کتاب وچ رولا نہ پے. جی توڑنے تے اس واسطے نہ پے حساب کتاب وچ رولا نہ پے. ایویں بھرا رولا نہ پا دے, میرا بھرا جو اینوں کتھے لے چلو جو, او نہیں سو نماز پڑھی, اینوں میں کم لے گیا سا, اس روزہ نہیں سی رکھیا, میں انہیں مینوں آکھیا سی مینوں سویرے اٹھائی, میں نہیں سی اٹھایا. غور ہے انج دے کم بھرا کرنے شروع کر دیں گے. یہ مطلب ہے اللہ رشتے اس واسطے ختم کرے گا پہ حساب کتاب وچ رولا نہ پے, حساب کتاب وچ شور نہ اٹھے. جڑی مینوں قبلہ سمجھ آئی ہے نا, جڑا علی تے محمد دا رشتہ رہ جانا نا تے سارے جان دے رشتے ٹوٹ جانے نے. صرف گل یہ نہیں ہے کہ رشتے انہاں دے ٹوٹنے نے جنہاں حساب دینا ہے, انہاں دے نہیں ٹوٹنے جنہاں حساب لے. لو جناب, یہ مطلب ہے کہ رزلٹ ڈے دا نا قیامت. ساری تو قرآن پاک دی تسی تفسیرات پڑھ لو تے آخری گل یہی نکلنی ہے کہ رزلٹ ڈے یعنی دین دی 31 مارچ, یعنی جو 31 مارچ نو رزلٹ نکلتے ہیں, نتیجے نکلتے ہیں, وہ تو نتیجے دا دن ہے جہاں نا قیامت ہے. نتیجے والے دن سارے بال تے خوش نہیں نہ ہوتے. کیا بات ہے, سارے بچے تے نتیجے والے دن تے خوش نہیں نہ ہوتے. پتا ہوتا اپنے آپ کا, جنہیں کھ نہ کیتا ہوئے وہ آدھے کدی نہ 31 مارچ آوے, کدی 31 مارچ نہ آوے. انہوں نے پتا ہوتا بھی ادھر ساڈے والا کام ہو جان تے بندے پوچھنا تے کام خراب ہو. سوڑ کنوں چڑی ہوں 31 مارچ دی. کیا بات ہے, جس ٹکا کے امتحان دیتا ہوئے اور جنہیں اپنے اندر بھی نمبر گنے ہوں تو پتا ہوئے پہ ادو ود ہی انہیں نے کٹ نہیں آنے. یہ مطلب ہے انہوں رزلٹ دے دا فکر کوئی نہیں. قیامت اج میں پڑھ رہا تے کل میں امامت پڑھی تھی. یہ مطلب ہے امامت قیامت تو پہلے رزلٹ تو پہلا بندے فکر تو کرنی چاہیے نا, میں رزلٹ نہیں کرنا ہے تو کچھ وہ واسطے ٹیوشن بھی رکھی جاتی, وہ واسطے ترلے بھی کیتے جان, کسی طریقے پاس ہو جایا جائے. امید تے بندے نوں ہوندی ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا. میرے عزیز دوستو, شیعہ قوم کو میں سلام پیش کرنا. مبارکبادی دی مستحق وہ قوم جنہ دے امام نے قیامت تو پہلے آنا ہے. یہ بہت فائدہ ہے امام دا قیامت تو پہلے آنا. پہلے آن کا کی فائدہ ہے؟ میں نے ایک بندہ کہنے لگا تمہیں امام دا بڑا چاہ چڑھے. میں کہ چاہتے ہیں کہ جڑے امام کم آخر کیتے تو کدی نہیں تو چاہ کا چڑھے.
میں کہا جی کوتاہیاں ہو جاندیاں نے، کوشش تو کرنے ہیں، پھر بھی بندے معصوم تو نہیں نہ سی۔ کہنے لگا جڑا میں حساب لایا نا تواڈے امام نے آ کے نا تواڈا کچھ کرنا ہے، جڑے تواڈے قسم نے نا تواڈا امام کچھ تواڈا کرے گا ضرور۔ میں کیا سی منتظر ہی صرف اس واسطے، میں کیا سی منتظر صرف اس واسطے۔ کہنے لگا کہ میں انہوں نے ایک مثال دیتی، میں کیا اصل گل ہے کہ بال بڑے اترے ہوتے ہیں، یہ اڑ جاتے ہیں، جی کلا لیلا نہیں نہ ٹرتا، میں سکول جان لگا بال اڑ جاتے، وہ پھر جناب لتاں ڈھاشنیاں، پھر میں نہیں میں نہیں میں نہیں میں نہیں۔ وہ ماں جی سارا دن منہ چمتی ہے نا وہ پھر ڈا لینی ہے۔ جیڑا منہ چمتی ہے نا اس منہ تے مار دی چپیڑا جنیاں تو بچ سکن۔ یہ دس میں جڑی ماں انہوں مارتی ہوں وہ دشمن ہے؟ نہیں، میں مطلب وہ کی ہوتا ہے، میں آنا مطلب وہ یہی ہوتا ہے جا سکول ہے جا سکول ہے۔ یہ مطلب میں کیا ماں انہوں اس واسطے مارتی ہے کہ تیری میں کھل لانی پئی تے لا چھڑاں گی، پر سکولے تینوں کل کے چھڈاں گی۔ کھل لانی پئی تے لا چھڑاں گی، سکولے تینوں کل کے چھڈاں گی۔ جڑے منہ تے اس چپیڑا ماری ہوندی نا، جڑے بڑے آندا نا ہو کے پر کے میں جانا جانا جانا، ادو منہ تو کے اتنے کریم لا دینی ہے۔ مارتی بھی آپ ہے، جڑے بڑے ہو کے لے کے آتا اما جانا میں جانا، ادو وہی منہ تو ہوتا کے اتنے کریم لاندی ہے، پین لا کے منڈا سکولے جانا ہوتا ہے۔ سکولے نو کوئی نہیں پتا یہ گھر کی حالت ہوئی ہے، سکولے نو کوئی نہیں پتا یہ گھر کی حالت ہوئی ہے۔ البتہ اتنے جا کے حاضری بھی لگ گئی ہے، وہ سکول داخل بھی ہو گیا ہے۔ اما تیرا شکریہ، جہاں کو لتر پولا کرنا ہی وہ گھر ہی کر لیا ہی نا، سکولے تے پہنچا کے چھڈیا ہی نا۔ میں کیا امام نو اڈیک دے اس واسطے ہاں جہاں کو لتر پولا کرنا ہی آ کے کر لے جنت جتے پہنچا۔ کوتاہی ہے وہ ساڈا امام آ کے پہلے کڈ لیں تے کم از کم بروسے معاشرہ سی شرمندہ نہ ہوئی۔ میں کیا سی اس واسطے انتظار کرنے ہیں کہ ساڈا مولا جلدی آ۔ سانو پتہ ہے انہاں ساڈا سی اس قابل نہیں کہ سانو آدھے ساتھ سی نہیں لا رہے، جہاں کوتاہیاں ہیں ساری کو چاڑ چمپ جی کرنے والی ہے وہ بشک کر لینا آ کے ساڈا ہی فائدہ ہے، ساڈا ہی فائدہ ہے۔ ہر بندہ پیپر دے رہے ہیں، ہر بندہ پیپر دے نہیں۔ میں قرآن دی آیت پڑھ دینا، یہ وہ آیت ہے جڑی مولوی ختمہ تے پڑھ دے، ٹھیک ہے جی، وہ میں پڑھ دینا۔ مول صاحب تشریف فرما رہے ہیں، اللہ سی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم بندوں کا امتحان لیں کہ ان میں آسن عمل کون کرتا ہے۔ رزلٹ دے دا نا قیامت ہے تے ہن ہر بندہ امتحان ہے۔ مذہب دا جیڑا بھی ہے نا انہوں مننا پائے گا۔ قرآن کہہ رہا موت و حیات نو خلق تا کیتا ہے تاکہ بندے دا امتحان لیا جائے۔ یہ مطلب ہے جن شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی سارے امتحان چ نے، یہ ساری زندگی ایک امتحان ہے، اس امتحان چو گزرنے پہ۔ ٹھیک ہے، اسی آنے فلانا نکا ہوں فوت تو چرا ہو گیا سی، وہ اس کی ویکھیا ہے، اس امتحان نہیں ویکھیا اور کی نہیں ویکھیا، وہ امتحان چ نہیں پیا، وہ امتحان ہی کوئی نہیں ہویا۔ نکے بچے سارے جنت جانے نے، جن نکے نکے بچے فوت ہونے سارے جنت جانے نے بغیر حساب کتاب تو۔ چنگا نہیں رہ گیا، ہویا بہت شاد رہو۔ خدا دی قسم نکیا نکیا کو ہدایت لینی چاہیے، نکیا نکیا کو میں لین لگا ہدایت بیٹھے نہ نکے لو یہاں کو ہدایت لینا۔ یہ نکیا نکے سارے بندے اسی امتحان چ تو جناب منہ چکے لڈیاں پہ مارنے، امتحانات چ لڈیاں، امتحانات چ ہر بندہ امتحان چ تو بڑا راضی ہے، کیا بات ہے۔ آ بچوں کو ہدایت لئیے، انہوں فروری چ نانی آکھے نہ کسی ویلے نانکے بھی آیا کر، یہ آتا اما میں امتحانات تو بعد آواں گا۔ خدا دی قسم پھوپھی آکھے کسی ویلے آتا اما میں امتحانات تو بعد آواں گا۔ یہ مطلب بالا نو بھی پتہ ہے کہ کھجل خرابی امتحانات دے وچ نہیں کری تھی، آوارہ گردی
کرنی ہو تو امتحانوں تو بعد کری دیے. وہ بندے کیسے نے جڑے امتحان دے وچ بھی نے تے آوارہ گردی بھی سارا دن کرتے ہیں. خدا دی قسم ہر بندہ امتحان دے وچ اور کمال ہے کہ نگران باقاعدہ بہندا پیا, نگران بہندا پیا تے نگران او ہوئے جدا رشتہ دار کوئی نہیں. چلو بندہ نگران دا کوئی رشتہ دار ہوئے تو بندہ انہوں آکھے انہوں آکھیا جے میرے امتحان کٹ رکھے. جی لوگ جاندے نے پہ اتنے نگران ہونا ہے تے مہربانی کرے ذرا میرے کو امتحان کٹ رکھے. اور کمال ہے کہ اس قوم تو میرا خیال ہے انہاں امتحاناں دے دناں وچ اینی بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے دی جدے ویکھن والا ایک نہیں ایک او نے تے 14 اور نے جنہ بندیاں تے انہاں دا دھیان ہے. خدا دی قسم انہوں نے کوتاہی کرنی نہیں چاہیے. دیکھو اتنا لطف ہے اس ممتحن دا, او دا آرام بڑا ہے جڑا امتحان لے رہے ہیں. کمال ہے کہ سارا سال ٹیچر بچیاں نو سوال سمجھاتا ہے, ایک باری نہ آوے پھر سمجھاتا ہے, پھر نہ آوے پھر سمجھاتا ہے, پھر نہ آوے پھر سمجھاتا ہے. سارا سال ترائی کراندا تے سمجھاتا ہے تے سوڑا نہیں پیندا. وہی بچہ امتحان چ بیٹھا ہوئے تے او اٹھ کے آ کے سر جی میری گل سنا جی آندا بہ جا توجہ رکھنا. سارا سال اس پیار نال بھی سمجھایا تے مار کے بھی سمجھایا, گھر بھی آکھیا اینو آکھو پڑھے کرے. سارا سال جو نرم سی امتحان جیڑا سخت کیوں ہو گیا. اس واسطے وہ آندا بھی سارا سال بھی تینوں میں ہی دسنا ہے تے ہن امتحان پہ ہوندا تے ہن بھی میں ہی دسنا تے امتحان تیرا کد ہے. یہ دا مطلب ہے سارا سال ٹیچر نرم ہوندے نے, اوہی ٹیچر امتحاناں وچ گرم ہوندے نے. قرآن دی قسم کوئی فیل ہو گیا تے اکا ہی مویا نہ ہوئے. او اللہ جڑا امتحان لے رہے ہیں نا او اگے پیچھے جبار بھی ہے, اگے پیچھے قہار بھی ہے. تے امتحان دے معاملے چ اینا نرم ہے, اینا نرم ہے, اینا رحیم و کریم ہے کہ جدوں اس آکھیا نا مالک یوم الدین, میں مالک ہوں اس دن کا جس دن عدل کا بدلہ ملے گا, سزا والے کو سزا, جزا والے کو جزا ملے گی. او تو پہلا اے نہیں سو آکھیا میں جبار بھی ہاں, میں قہار بھی ہاں. او تو آندا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, میں مالک ہوں اس دن دا تے رحمان بھی ہاں تے رحیم بھی ہاں. او دی رحمانیت ویکھنا, او دی رحیمی ویکھنا. خدا دی قسم اگے پیچھے شدید ہے, اگے پیچھے جبار ہے, اگے پیچھے قہار ہے. دنیا دا کوئی ممتحن دو چیزاں دی اجازت نہیں دیندہ, ایک پیپر آؤٹ نہیں کرتا, ایک نقل دی اجازت نہیں دیندہ. جڑا نقل کرتا پھڑ کے ہو بھی گیا, جے پیپر آؤٹ ہو کرتا ہی نہیں. ایڈا رحیم لبدا کوئی نہیں, فیل کسے مرضی نال ہی ہونا ہے. او سکھیا جا پیپر بھی آؤٹ ہی تے نقل دی بھی کھلی آزادی ہے. پیپر کی میں آؤٹ ہے آدم تو لے کے قیامت تک سارے کورس جو میں امتحان لیا, تو جو ہے نے جوگا ہی نہیں. چال اسی تنو پیپر ہی آؤٹ کر دینے ہیں, من ربوں کا, من نبیوں کا, ماں کتابوں کا, ماں قبلتوں کا, من اماموں کا. 5 سوال کریں گے, پیپر آؤٹ ہو گیا. 10 اللہ کیڑائی, نبی کیڑائی, قبلہ کیڑائی, امام کیڑائی. یہ گلہ ساری یاد ہو گئی ہیں. رب کیڑائی, نبی کیڑائی, کتاب کیڑی ہے, قبلہ کیڑائی تے امام کیڑائی. اللہ فرمایا 5 تے سارے سوال نے, 5 کون 5 سوال نے جڑے اساں تیرے کولوں قبر وچ پوچھنے نے. ہن تو 5 چوں ہی فیل ہو جا تے میں تینوں کیڑی جنت وچ لے جا. کنے سوال نے جی؟ 5. قبر وچ عقیدے دے سوال نے, حشر وچ عمل دے سوال نے. عقیدہ پوچھا جانا قبر وچ, یہ نہیں پوچھا جانا رب دے آنکھیں لگا ہے کہ نہیں. پوچھا جائے گا رب ہے کیڑا ہی, نبی دے آنکھیں لگا ہے کہ نہیں, نہیں پوچھا جائے گا نبی کیڑا ہی, امام دے آنکھیں لگا ہے کہ نہیں, وہ حشر وچ پوچھا گے. آج 10 امام ہے کیڑا ہی, قبلہ المو کر کے نماز پڑھی ہے کہ نہیں, پوچھا گے حشر وچ. آج 10 قبلہ سمجھدا کنوں ہے, قرآن تے عمل کیتا ہے کہ نہیں. آج صرف انہاں پوچھنا تیری کتاب ہے کیڑی ہے. یہ مطلب ہے عقیدے دے سوال قبر وچ ہو جانے نے, اوتھے پھر نماز, روزہ, حج, زکات اے کتے پوچھا جانا ہے حشر وچ, قیامت وچ. یہ مطلب ہے بڑا جا کام قبر چ مک جانا ہے. 4 بندیاں نو چڑھیا ہے نمازاں وکھان دا. اللہ فرماتا عقیدہ پوچھاں گا نا قبر وچ, او ٹھیک ہویا تے نماز بھی پوچھ لیں گے. کیا بات ہے.
تے عقیدہ درست نہ ہویا تو نماز پوچھنے کا تو موقع ہی نہیں ہونا. یہ مطلب ہے نماز بھی انہوں پوچھی جانی ہے جدا عقیدہ ٹھیک ہے. نماز انہوں پوچھی جانی ہے جدا عقیدہ ٹھیک ہے. تے جنہ شیعہ نو روڑا ساڈا عقیدہ ٹھیک ہے تے جے تہاڈا ہی ٹھیک ہے تے پوچھی بھی تو تانوں ہی جانی ہے نا. بولو تو صحیح نا. عقیدہ شیعہ سمجھتے ہیں عقیدہ صرف ساڈا ٹھیک ہے تے جے صرف ساڈا ٹھیک ہے تو پھر نماز بھی صرف ہونا کھونا صرف. جی شیعہ نمائندیاں دیکھا بھی جناب عقیدہ الحمدللہ ساڈا ٹھیک ہے تے جے الحمدللہ ساڈا ٹھیک ہے تے نماز بھی الحمدللہ سانوں پوچھی جائے. جنہ دین دے میرے کو 5 اصول سنے نے آج تے میرا حق بندا ہے گل کراں کہ اصول کنوں آندے نے. اصل تو نکلیا اصول. اصل دا معنی جڑ. اصول معنی جڑ. اگے نے فرو. فرو آندے نے فرا نو. فرا آندے نے ٹہنی نو پتیاں نو پھلاں نو. یہ دا مطلب جڑ ٹھیک ہوے تے ٹہنی بھی نکل پیندی ہے. کیا بات ہے. اچھا جڑ ٹھیک ہوے بلکہ جڑ دے ٹھیک ہون دی علامت یہ وے کہ وہ پھٹ کے کوئی شاید باہر نکلے نا. وہ جڑیاں پھٹ کے باہر نکلنی نہ ٹہنیاں کسے دا نہ نماز ہے کسے دا نہ روزہ ہے کسے دا نہ حج ہے کسے دا نہ زکوٰۃ ہے کسے دا نہ تولہ ہے کسے دا نہ تبرع ہے کچھ جہاد ہے امر بالمعروف ہے نہی عن المنکر ہے. پہلی قوم پر پھٹنی ہے وچوں نماز والی جڑ ٹھیک ہے. کیا بات ہے. جڑا ساریاں ٹھیک رہے توحید والی بھی ٹھیک ہے عدل والی بھی ٹھیک ہے نبوت والی بھی ٹھیک ہے امامت والی بھی ٹھیک ہے. اچھا جڑا ساریاں ٹھیک ٹھاک نے تے اینی نہیں پہ پھٹتی وچوں نماز. کی گل کی ہوئی ہے؟ یا تینوں روشنی نہیں پہ ملتی یا ہوا نہیں پہ ملتی یا مٹی زرخیز نہیں. علامہ اقبال نے فرمایا سی ذرا نم ہو تے یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. کچھ نمی ہوئے جی جڑا بالکل ٹھیک نے تے باہر کخ کٹا نہیں پہ نکلتا. کی گل ہوئی ہے؟ اج دعوت فکر بھی ہے جی. اج دعوت فکر بھی ہے جی. یہ جڑے فروعاں وچوں نہیں پہ نکلدی فروعات ساڈے وچوں نماز روزہ حج زکوٰۃ دھیان کریے کہ جڑ کمزور تو نہیں. توجہ رکھنا خدا دی قسم دھیان رکھنا کہ تیرا جڑا کمزور تو نہیں ہو گئیاں. یہ 5 اصول نے دین دے یہ تے اسی دے کار بنتا. خدا دی قسم یقیناً اگر جڑ ٹھیک ہے وہ چلو نہیں تو کدی نہ کدی صحیح پھر ہولی ہولی صحیح. میرا خیال ہے کہ اس محرم تو بعد ارادہ کر لیے پہ جے جڑا ٹھیک نے تے قوم پر نکلنی چاہیے. قوم پر نکلنی چاہیے. یار اللہ تے فرماندا ہی 5 پتے تیرے کو ایک دیہڑی چ برآمد ہونے چاہیے. جڑ وچوں 5 پتے تے جے جڑ واہ واہ ٹھیک ہوے تے تہجد دا 6واں بھی نکل پے تے کیڑی آئی. جڑ بہترین ہوے تے 5 پتے یہ بھی نکل جاندے تہجد دا پھل بھی کھڑ جاندے. آباد و شاد رہو میرے عزیزو. آج قیامت تے گفتگو ہے. خالق نے فرمایا جا پیپر اٹھی تیرے کو پوچھاں کہ تیرا رب کیڑا ہے تیرا نبی کیڑا ہے تیرا امام کیڑا ہے تیرا قبلہ کیڑا ہے تیری کتاب کیڑی ہے. اسے واسطے اسی قبر چ لٹان دیا ساروں دیاں باواں ہلا ہلا کے آنے پہ ہنے آن کے دس دیں اللہ میرا رب ہے محمد میرا نبی ہے قرآن میری کتاب ہے کعبہ میرا قبلہ ہے. تے پہلا میرا امام علی ہے دوجا حسن ہے تیجا حسین ہے. مادی تک دسنے قبر تے بہ کے ٹھیک ہے. میں نے کوئی بندہ کہنے لگا انہوں ہن کی پہ کر دے میں کہ دسنے پا بھی ہنے انہاں آنا ہے اے پوچھن گے تے آ دسی. کہنے لگا مت تہاڈی کوئی نہیں رہ گئی. میں کہ کی ہوئے کہنے لگا ہن بیچارے دس دیو پہ ساری زندگی پئی سی انہوں ادوں دسنا سی تیاری کروانی سی تسی ہن قبر تے بہ کے تیاری پہ کرواندے. میں کہ تو تھوڑے 6-7 بھی نہیں پڑھیا. کہنے لگا کیوں؟ میں کہ تیاری منڈیاں کیتی ہی ہوندی ہے پہلا تو امتحان دی پیپر 8 بجے ہوئے نا تو 7:30 بجے ٹیسٹ پیپر لے کے تے برانڈے چ پھردے ہوندے نے. انہوں پوچھدا تیاری پہ کرنا ہے آندا نہیں نظر پہ مارنا. میں کیا تیاری ہوئی ہو گئی ہے پتہ ہے انہوں میرا پہلا علی ہے تے آخری مادی ہے وہ قبر تے بہ کے تے نظر مروانے. کہنے لگا تسی ہو جاندے ہو تے آندا کوئی نہیں. میں کہ اس واسطے پیسی آنے افہام اسما اسما افہام اسما افہام سنویں تو سمجھویں سنویں
ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤਲਕੀਨੇ ਮਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ। اور ایک میری گل کی ہے، میں کہ سمجھاتے تینوں یہ سب ہے کہ یہ اسی مومن سمجھنے ہیں۔ مومن یہ ایمان لے آن والا ہے، تے موت آ گئی ہے پھر بھی سنتا بھی ہے پیا تے سمجھتا بھی پیا۔ اگر سنتے سمجھتے نہ ہوتے تو نبی یہ نہیں سی آخنا قبروں کو لنگ کے آخو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر ہمارا سلام ہو۔ قبر دے سلام دینا ہمیشہ سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جو جواب دین جوگے نہیں سن تو نبی سلام کروائی کیوں؟ یہ مطلب ہے جواب وہ دیندے نے کیا بات ہے بندے دی، وہ جواب دیندے نے۔ سنیا سانو نہیں جانا تو مردے پھیر ہوئی نے جی وہ تو وعلیکم السلام سنیا اور سانو نہیں پہ جانا تو مردے پھیر ہو نے۔ کیا بات ہے؟ میں کہ انہوں نے سمائے فہم اے ساڑھے اپنے کی سمجھان دے ہو؟ میں کہ انہوں سمجھان دے ماں کہ بندہ مومن ہے، نہ نبی ہے، نہ ولی ہے، نہ رسول ہے، نہ کتب ہے، نہ غوث ہے، نہ عبدال ہے، نہ کلندر ہے۔ ایک عام جہاں مومن ہے تے موت آ گئی ہے، سن بھی رہے ہے تے سمجھ بھی رہے ہے۔ سندا کنا نالے تے سمجھدا دماغ نالے۔ تیرے ابے نو اے سمجھانے ہاں جدوں ایک محمد تک کلمہ پڑھن والے مومن دے ذہن تے موت اثر نہیں کرتی، محمد نو بخار نہ ہذیان کیسے؟ سنتے سمجھ پیپر آؤٹ ہے، قیامت دی تیاری، پیپر آؤٹ ہو گیا۔ اگلی گل لے نقل کردہ بندہ پھڑک تے 3 سال بیٹھ نہیں دیتے۔ اللہ فرمایا جاؤ یہ بھی موجہ نہیں، ایڈا کریم تینوں کتھوں لبنا ہے، ایڈا رحیم تینوں کتھوں لبنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی تیرے سامنے نمونہ ہے، نقل ماری یا تو میں پاس کرتا ہوں۔ صدقے جاوا نقل کر کے بھی آ گیا تو میں پاس کر دے گا۔ نبی نمونہ تیرے سامنے رکھے ہیں، خدا دی قسم ایڈے اچھے طریقے نال بچیاں نوں بھی میں عرض کر دیا یہ نقل جڑے چلاندے نے نقل مارتے ہیں، یہ تو پتہ جنا بھی وہ جڑا نقل چلاندا ہے وہ ایڈا لائق تو نہیں نہ ہوتا۔ پہلی گل تو طے ہوگی بھی جڑا نقل چلاندا ہے وہ ایڈا لائق نہیں ہوتا۔ ایک کو دے لائق ہونے دا ثبوت میں دینا، وہ تساں نالائق جو لائق ہی ویکھنا کنی ہے۔ پیپر انہوں کوئی نہیں آوندا، ککھ کنڈا یاد نہیں، راتاں گزاریاں نے پھر ٹر کے سو کے بیکار جا ہے، نلائق جا ہے، بلے وہ نلائکا۔ اینا انہوں بھی پتہ ہے جڑے کلاس وچ لائق منڈے ہوندے نے انہوں نے اسے یار بنایا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، آباد و شاد رہو۔ خدا دی قسم پھر وہ جدن میں اس سکول دی گل، میں پرائمری سکول دی کدا گل کر رہا، پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، میں ابتدائی سکول دی گل کر رہا تاکہ بچے بھی شامل ہو جان۔ وہ پھر انہوں آتے ہیں یہ نا سویرے جدوں پیپر لین گے نا سر جی تے پھر ویکھ لے ترلا ویکھ لے پھر یار نہیں۔ وہ آندا یار تے گل بھی دس میں نا تیرے پیچھے بہنا مہربانی کری میں تیرے مگر بہنا۔ یہ مطلب پاویں کڈا نہ لے کے انہوں پتہ جی نقل کرنی ہوئے وہ اگے نہیں ہوئی دا پیچھے۔ یہ اس نلائق نہیں پتہ ہے کہ جی نقل کرنی ہوئے وہ اگے نہیں ہوئی گا، وہ پیچھے پی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اگے ہوئی ہے تو نقل نہیں ہوتی، اس طرح تون بڑھ پی جائے۔ صدقے جاواں تون بڑھ پی جاتا ہے۔ ہاں جب کنا کو پوا کے ویکھے گا تیسرا انہوں کھ نہیں، اگے ہویا نہیں تو پچھوں کھ دسیا نہیں۔ جدوں کھ دسیا نہیں نلائق اگے ہی سی، اگے ہی نلائق سی، اگوں اگے ہو گیا، اگے ہی نلائق سی، اگے ہی نلائق سی، اگوں اگے پہ شاباش اگے ہونا تینوں کی فائدہ ہویا؟ تینوں چاہ چڑھیا میں اگے ہاں،
تو دل کرے گھردے نوں چاہ چڑھیا ہوئے ساڈا اگے وے ساڈا اگے وے ساڈا اگے وے اس گھردے نوں ادھر مل کے آکھیا تہاڈا ککھ نہ رہے تساں مینوں چاہ نہ لگے کیتا سی میرے کولوں نقل وجی نہیں تے میں پاس ہویا مجھے علی کی قسم دستے کبریا ہے علی ادھر ادھر کا سوالی نہ ماننا عمر کو مجھے خدا کی قسم دستے کبریا ہے علی ہو سکنا ویکھ لے یار ہے نا تو میں تیرے مگر بواں گا تو تو تھوڑا جہا نا پرچہ آنج نو رکھا تھوڑا جہا آنج کرے گا تو میں مگروں ویکھ لاں گا ویکھ لے ہو سکنا مینوں جابتا نہ تو آپ کرنا تو نہ مینوں کرن دینا نہیں میں تیرے کوئی نہیں آتا تو ذرا کو آنج رکھی یہ مطلب ہے تو نالائق نوں پتہ ہے ایدے مگر پاں گا تو گزارا ہوئے گا پاویں کڈا نالائق انہوں پتہ ہے پہ لائق آ ہے اے وہ دی لائقی ہے بھی آپ نالائق ہے لیکن ان سینس پتہ ہے پہ ایدے مگر بہنے وہ نالائقی تے او دی اخیر ہوئی ہے جنہوں پتہ ہی نہیں پہ میں کدے مگر بہن لگا جی اصل جڑا نا فول نالائق ہو نہیں جڑا کسے چنگے دے مگر بہ جائے جڑا کسے لائق دے مگر ہو جائے وہ ایڈا نالائق نہیں نالائق 100/100 او ہے جنہوں پتہ ہی نہ لگے پہ کرنی تو میں آگے نہ کرے تے بین میں کدے پیچھے لگا میں منڈا فیل ہندہ ویکھے ہے 10 شیڈاں لگی ہیں تے منڈا فیل آکھے ابا میں گاڑا ہیں ساڑھے علاقے چھنا اچھا پیپر ہو جاتے لوگ آتے ہیں اچھا میں گاڑا ہیں وہ منڈا فیل ہو گیا آکھے میں پرچے لکھے نے آئی نہیں چل میرے نام 300 روپیہ فیس لگ دی سی پیو نال ٹر گیا بورڈ چو پرچے کڑھائے انہاں آکھے میں منڈا فیل ہو نہیں سکتا پرچے کڈو پرچے کڈے ڈھیر لگ گیا اس آکھے لکھ لے کے ساتھے منڈے نے بہ جا کرا دیتی ہے عمل انہیں ہائے ہائے عملہ دا ڈھیر لگ گیا تے منڈا فیل ہے بچے جی انہوں سے پروفیسر دے تو آکھنے کا بہت چاچا جی تو انہوں میں دسنا ہے تو اڈا فیل کیویں ہویا کیویں ہو سکتا تیاری شہری دی کوئی نہیں سی اگے گیا تو اس اگلے رول نمبر تے پرچے لے آندے جدے مگر بیٹھا سی ہو سکتا چونکہ اگلا فیل ہے بات ہے اے جدی نقل کرتا رہا ہے او جو فیل ہے اس دے آٹومیٹک ہی ہو جانا سی نا اے دا مطلب ہے جڑا اگے غلطیاں کرے گا او دی نقل کرنے والا بھی غلطی تے غلطی کرتا جائے گا اے دا مطلب ہے خدا دی قسم ثابت ہو گیا میں مبارک دینا اس قوم نو جڑے جدوں مگر بیٹھے نے کسے معصوم دے بیٹھے نے تجھے مگر بیٹھے صدقے جاؤں مگر او دے ہونے جی دی غلطی کوئی نہ ہوئے سبحان اللہ مگر او دے رہنے جس غلطی کوئی نہ کیتی ہوئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یا رسول پیچھے بیٹھے یا رسول جیسے پیچھے بیٹھے میں وال کھول لو والا نو خوبصورت کنگی کرنا نبی دی سنت ہے نبی دی سنت ہے نبی نے مانگ کٹی ہے ایتھوں تک وال ٹکے نے نقل کرنے والے نو چاہیے یا ماما بننے تو یا وال سوار کے رکھے والا نو شو کرنا بھی نبی دی سنت ہے جے ہون کہہ دیتے جی نبی پاک دے وال ایتھوں تک سن ایتھوں تک بھی کہیں لکھے نے اگر شو نہ کیتے ہوندے تے شہزادے کی پھڑ دے شہزادے نے زلفاں پھڑیاں نے پھر زلفاں ہے سن میں کہ یا رسول نقل کرنی ہے تہاڈی تے تسی وہ ساری کائنات دے نبی اس عالمین دے نبی عالمین وچ مرد بھی شامل نے عالمین وچ عورتاں بھی شامل نے تہاڈی نقل میں کراں تے وال کھولاں گا تے شو کراں گا تے میری بیٹی تہاڈی نقل کرے آخر نبی تے میری بیٹی دا بھی ہے نا نبی تے میری بیوی دا بھی ہے نا نبی تے میری ماں دا بھی ہے نا جڑیاں مستورات نے او کی دی نقل کرن تے پاس ہون گیاں تہاڈی نقل کر کے جے وال کھولن تے ممکن نہیں مردہ وال بکھاڑے نے عورتاں وال چھپاڑے نے کوئی واسطہ اپنی عزت دئی اگر ساڈے پاس ہون دا خیال ہی تے ساڈے تیاں دے پاس ہون دا بھی کوئی سبب پیدا کر اللہ فرمائے محمد اعلان کر
فاطمہ بزا تو منی، فاطمہ میری نبوت کا حصہ ہے، مرد تیری نقل کرن پاس کر دیاں گا، تیاں تیری نقل کرن پاس کر دیاں گا۔ توجہ رکھنا، کدی نقل کرن کے مرد مصطفیٰ دی، میں بی بی او دسیے نقل واسطے، تھی نقل کرے تاں ٹھیک ہے، بی بی نقل کرے تاں ٹھیک ہے، ماں نقل کرے تاں ٹھیک ہے، کوئی کائنات تے ایسی بی بی پیش نہیں کر سکتا جیڑی مجموعی اعتبار نال نمونہ ہوئے، مجموعی اعتبار نال نمونہ ہوئے۔ خدا دی قسم کسے بی بی دی طلاق دی خبر اٹھ جائے، لوگ تیاں نو آندے نے او دی بہنی نہ بہن، تو یہ وہ کو نہ پیا کر، اس کو چنگی مت دینی ہے، یہ مطلب ہے مت چنگی دین والے دے مگر بیٹھا ہے۔ خدا دی قسم گھر جا کے اعلان کر دیو، تھی واسطے نمونہ بھی پاک بی بی، بیوی واسطے نمونہ بھی پاک بی بی، ماں واسطے نمونہ بھی پاک بی بی، مکمل عورت اللہ دی کائنات تے بڑے نمونے آئے نے۔ کوئی بی بی بیوی بنن دا موقع ملے ہے، براہ راست بیوی بنن دا موقع ملے ہے، بیٹی بنی نہیں تو دسے گی کسے تھی نو کہ کمیں زندگی گزارنی ہے۔ حوا بیوی ہے، بیٹی نہیں۔ حضرت حوا بیوی تو ہے، بیٹی نہیں۔ مریم بیوی بیٹی ہے، بیوی نہیں۔ حوا نبی دی بیوی ہے، کسے دی بیٹی نہیں، انہوں پتہ ہی نہیں اٹھ کے اپنے نو سلام کیویں کری دے، ماں کو اجازت کیویں لئی دی، کیوں کسے دی بیٹی ہے ہی نہیں۔ حضرت مریم ماں ہے لیکن بیوی نہیں، انہوں نہیں پتا دوپٹے نال شوہر دی جُتی تو توڑ کے میں چاڑی دی، صدقے جاواں۔ اور کوئی بیوی بیوی بنی ہے تے ماں بنن دا موقع نہیں ملیا، یہ دا مطلب ہے نہ موقع ملیا ہوئے تو ساڈا قصور ہے۔ حوا نو موقع نہیں ملیا بیٹی بنن دا تو ساڈا قصور نہیں، مریم نو موقع نہیں بنیا بیوی بنن دا تو ساڈا قصور نہیں۔ جے کوئی بیوی بنی ہے تو نہیں موقع ملیا ماں بنن دا تو ساڈا قصور نہیں۔ مکمل نمونہ جناب سیدہ نے، اس واسطے کہ بیٹی ہوندی ہے بہت بڑی، وڈے باپ دی وجہ تو، بیوی وڈی وڈے شوہر دی وجہ تو، ماں بڑی چنگیا پترا دی وجہ تو، تیری جُتی تو سٹ لائن بارا۔ جدو بیٹی سے تیرے ورگا پیو کسے دا نہیں سی، جدو بیوی بڑی ہے تیرے ورگا شوہر کسے دا نہیں سی، جدو ماں بڑی ہے تیرے ورگی اولاد ہے کسے قیامت قیامت دن کو سان نکل سکتا ہے کتھے جنت چ، خدا دی قسم جتھے مرد ہونے ہیں انہوں نے وارث دا نام حسین ہے، جتھے مستورہ ہونی ہیں انہوں نے وارثہ دا نام بطول ہے۔ امتحان جناب تے ذہن چاہ گیا، یہ مطلب بہنا کسے معصوم پیچھے رہے، غیر معصوم پیچھے نہیں، نقل دی بھی رہتے، نقل دی رہتے اور پیپر بھی آؤٹ ہے۔ ایک گل اور سنا دیا، سورہ مبارکہ احزاب کی آیت پڑھ دینا، خالد فرماتا خالدین فیہا ابدا، جو ابد تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ یہ مطلب ہے کچھ بندے دیہڑی دو بھی جا سکتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کچھ لوگ رہیں گے جہنم میں، یہ مطلب کچھ بندے جان کے سزا سزو بھگت کے 2-4 گھنٹے ہو سکتا ہے، واپس آ جان۔ کئیاں دی حوالہ تو زمان تو جاندی، ٹھیک ہے جی، حوالہ تو اگے کہہ دینا، اب کو پھر کئی کو اللہ معافی دے۔ اللہ فرماتا خالدین فیہا ابدا، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابد تک جہنم میں رہیں گے۔ ایک وجہ ہے، صدقے جاواں، وجہ کے لیے خالد فرماتا لا یجدون ولیا ولا نصیر، جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، ان کا نہ کوئی ولی ہے، صدقے جاواں، ان کا نہ کوئی نصیر ہے، انہاں دا نہ ولی ہے نہ انہاں دا کوئی نصیر ہے۔ یہ مطلب ہے بندے نو ایتھے رہ کے قیامت اگر وہ ذہن چ موجود ہے تو قیامت واسطے کوئی ولی بھی بنا کے رکھنا چاہیے، کوئی نصیر بھی بنا کے رکھنا چاہیے۔
تو پھر ساڈے کول تے آسانی ہے، ایک نہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک اللہ، ایک رسول تے ایک حالت رکوع وچ زکات دین والا علی۔ یہ مطلب ہے کوئی ایسی گل نہیں، اللہ نہ دسے گا رسول تے دسن گے نا، تے رسول نہیں تے حضرت علی تو اتھے ہی دینا۔ یہ مطلب ہے ولی۔ ہن مولویاں صاحب لایا کہ ولی تے حضرت علی ثابت ہو گئے نے، وہ میں کئی تقریراں کر چکا۔ میں مکے شریف تو کتاب لے کے آیا جہدے وچ اہل حدیثاں بھی لکھیا کہ یہ آیت ادوں اتری ہے جدوں حضرت علی نے انگوٹھی زکات دیتی ہے۔ یہ مطلب ولی تے حضرت علی ثابت ہو گئے۔ اگوں مولویاں کہ ہونے کرو کچھ ہی کرو، کچھ کی کریے۔ انہاں کہ ولی دا کوئی ترجمہ ہی کوئی مٹھا جا کر چھڑو، مٹھا جا نہیں انگریزی چاہ رہے نا، لائٹ جا ترجمہ کر چھڑو تاکہ جے ولی مننا بھی پہ جائے علی نو تو ذہن تے اثر بہت نہ پہ۔ انہوں نے پھر ترجمہ کیتا ہے دوست۔ ایک اللہ تمہارا دوست ہے، ایک رسول تمہارا دوست ہے، اور ایک وہ جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ یہ مطلب نکلیا پہ یہ ترے دوست نے۔ اگو میں پنجابی مولوی ہوں، چونکہ میں تے مڑنا نہیں نا پنجابی ترجمہ کرن، یہ مطلب دوست دا ترجمہ تو یار ہی نکلیا، یار نکلے، اللہ ساڑا یار ہے۔ یہ مطلب دوست دا ترجمہ ہی نکلیا، ایک نبی یار ہے، ایک حضرت علی یار۔ کوئی گل یار ترجمہ کر لو، ویسے یار ترجمہ ہے نہیں ولی دا۔ ولی دا ترجمہ اللہ حضرت بریلوی سنے جی، اللہ حضرت بریلوی انہاں ولی دا ترجمہ کیتا سرپرست۔ کی کیتا جی؟ سرپرست۔ سرپرست نو ولی آندے۔ میرا خیال یہ تو میں دو گلا کر دینا۔ سرپرست نو ولی آندے، یہ مطلب جہنم میں ہمیشہ وہ رہے گا جدا سرپرست کوئی نہیں۔ سرپرست کدو منگے جاندے نے؟ سرپرست منگے نالائکاں کولوں سرپرست منگے جاندے۔ جیڑا منڈا 4 5 7 دن سکولے نہ جائے پھر انہوں ماسٹر آندے نے کہ بڑے والے نا کسی سرپرست نو لے کے آئیں، یعنی سرپرست دا مطلب ہے ولی نو لے کے آئیں۔ جی عربی چاکھن تے ولی آکھن گے، اردو چاکھن تے سرپرست آکھن گے۔ اچھا جے سرپرست دا معنی یار ہے تو چھڑا مولویاں نو، کدی کسی منڈے نو کسی ماسٹر آکھیا وے سویرے سرپرست نو لے کے آئیں تو یار نو لے گیا ہو۔ یہ مطلب بالا نو بھی پتہ ہے سرپرست ہو رہے تے یار ہو رہے۔ وہ سرپرست کنوں آندے نے؟ جاگو میں قیامت پڑھ رہا، سرپرست نو آندے نے منڈا ٹردا سرپرست نو نال لے کے، چاچا ہوئے، ماموں ہوئے، پیو ہوئے، سرپرست نو اگے لاندا ہے، آپ پیچھے پیچھے رہندا ہے۔ توجہ رکھنا، سرپرست اگے آپ پیچھے، یہ مطلب ولی اگے ہونا چاہیے تے دوجا بندہ وہ پیچھے ہونا چاہیے۔ اچھا وہ تر پیا، سکول دا گیٹ لنگن لگا، ولی جگہ تو وہ پھر کھلوتا ہے، وہ آ جا آ جا آ جا آ جا، وہ پھر وہ کو ڈردا ہے نا جنہیں قصور کیتا سو، ہائے ہائے جدیاں غیر حاضریاں کیتیاں سو، ساڑیاں بڑیاں غیر حاضریاں جی، میں پکی گل پہ دسدا جی، نماز دیاں ساڑیاں غیر حاضریاں دا صاحب کوئی نہیں، زکات دیاں غیر حاضریاں دا صاحب کوئی نہیں، غیر حاضریاں بڑیاں نے۔ ہن غیر حاضریاں تو ڈریا او دے کولوں جدے پیش ہونا سو، تے ہن آسرا کدا سو؟ آسرا کدا سو؟ صدقے جاواں سرپرست دا، سرپرست نو ولی آندے نے۔ ہن میں ولایت ادو اچھے طریقے نال دس نہیں سکدا، قیامت دا منظر بھی ادو چنگا نہیں دس سکدا۔ اگر جناب دے ذہن چاہ گئے کہ وہ سکولے جان نو قیامت پہ سمجھدا تے میں گیا تو انہاں مینوں ٹھا لینا، اوے کل کتھے سا پرسوں کتھے سا، او تو روز ہی نس جانا ہے، تو دسدا بھی نہیں تے نس جانا ہے۔ کیا بات ہے، تو دسدا بھی نہیں تے نس جانا ہے، کھلار دے تینوں ایتھے ہاں تے تو نس گیا اوتھے، تو نس گیا اوتھے۔ حالانکہ ہر ویلے دا نسل اللہ نو ناپسند نہیں۔ حج بندہ کرن جائے جڑا صفا مروہ چ نہ نسے، اللہ فرماتا کار نس جا۔ جڑا صفا مروہ چ نہیں نسدا، اللہ فرماتا کار نس جا۔ یہ مطلب ہے جت نسنا بھی اتنے چاہیے جتھے اللہ راضی ہوئے۔ یہ تو کم پٹھا ہے نا، جتھے اللہ نسائے اتنے بندہ کھلو جائے، جتھے اللہ فرمائے کھلوتا رہو اتوں بندہ نس جائے۔ یہ کہڑی بات رہی؟ ہوں نسیا تے غیر حاضریاں والا پیچھے تے ولی اگے، جنہیں ولایت تے قیامت کٹھی ویکھنی ہے میرے لو ویکھنا۔ اے مگر مگر پہ لکدا ہے،
وہ ادھر ہوں تو ادھر ہو جاتا, وہ ادھر ہوں تو ادھر ہو جاتا. ماسٹر بیٹھا ہے اتنے, پیش ہونا سو وہ دے, ہائے ہائے پیش ہونا سو اس بڑے دے سامنے. چور ہے وہ دا, نسیا ہے وہ دے کولوں, غصہ ہے انہوں, اس آخیا سی نال لے آئی, اے بھی وہ دی مہربانی جس آخیا نال لے آئی. ہائے ہائے اے بھی قبلہ وہ دی مہربانی جس آخیا سرپرست نو نال لے آئی. اے دے مقدر چنگے جنہوں سرپرست لب گئے, اے دے مقدر چنگے اور رحیم بڑا ہے. اس آخیا لے آئی میں وہ گل کرانگا, اے ہوں اگے اگے وے, اے ہوں پیچھے پیچھے وے. وہ آندا ادھر ہو, ادھر ہو, وہ ادھر سامنے تے ہو, وہ آندا سامنے تے آ, مگر مگر جی نہیں جی, وہ سامنے تے آؤ گل تے سن, جی نہیں جی, جی نہیں جی. ولی کنوں آندے نے جڑا مگر لکڑے دی باں پھڑ کے آکھے ادھر ہو, کچھ نہیں آندا. جڑے آباد رہو پھر سن لینا خدا دی قسم, ولی انہوں آندے نے وہ جے ایڈا ڈرنا سی تے مینوں لے کے کنوں آیا سا, ہن ادھر ہو میں ایتھے ہی ہاں, کچھ نہیں ہوندا. علی انہوں آندے نے جدے مگر لکیے تے وہ دربار الہی چ باں پھڑ کے ادھر ہو میں جو نال ہاں, کچھ نہیں. اچھا تانوں ولی دا بڑا ذہن چاہ گیا, ولی دا بڑا سرپرست ہے. ولی دا بڑا یار میں کرن نہیں دینا, کرن نہیں دینا, یار ہے نہیں. اس واسطے سے جاننے ہیں, یارانوں جاننے ہیں. جس بندے بخاری شریف نہیں پڑھی وہ کہے دے جنجے بھی نہیں گیا, وہ جڑا بندہ کسی دی برات نال گیا ہے اس ویکھیا نہیں پھر دولہا جاندا ہوندا ہے. چاچے بھی بچے ہوندے نے, مامے بھی بچے ہوندے نے, وہ سارے ولی ہوندے نے. ابا بھی بچے وہ ولی ہے, چاچا ماموں بھی بچے وہ ولی نے, بڑے سارے ولی نال نے. پر حرام ہے جے کوئی یار جڑے نے ولیاں نو نیڑے آوندے ہون. تساں دھیان نال منڈے نو ویکھیا ہوے گا, کدی نال چاچا نہ ہوے گا, ماما نہ ہوے گا, پھپھڑ نہ ہوے گا, ابا نہ ہوے گا. سجے بھی یار ہون گے, دولہے دے ادھر بھی یار ہون گے. یہ کون ہے جی یار نے اگے 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 کے پان کھاندے پھردے نے, لوکاں دے تھکدے پھردے نے. وہ یہ کون نے ایڈے مچے, لوگ پوچھ رہے ہیں وہ ایڈے مچے کون نے, تسی تے بھلے منس بندے ہو, وہ اسی تے بھلے منس ہاں, اے یار بنے جے. سبحان اللہ, پیسہ ایک نہیں لانا, پیسے کردیاں دے لگے نے. اے کون نے جی یار نے, کام انہاں دا کی ہے, کام ہے وے پی جیڑی شے کسے دولہے کے رکھنی ہے انہاں پھڑ کے کھا چھوڑ. جی مینوں تو یار نہیں پڑھنا, جیڑی شاہ کے پتاسے آئے نے تو کھا گئے نے, چھوارے آئے نے تو کھا گئے نے. 400 بندہ برات دا ہوئے, خدا دی قسم کروں کچھ خاص لوگ خاص گلاس خاص دودھ پا کے خاص بندے واسطے لے کے آؤں. پہلا تو کرسیاں وکھریاں ہوندیاں تے صوفہ پاویں غریب ہوئے ایک ہوندا ہے, وہ صوفہ انہاں وکھرا رکھیا ہوندا, منڈا ایتھے بہے گا, دولہا ایتھے بہے گا. مرضی کردار تے دولہا ہے, وہ ہن تانوں پتہ بھی نال بہن نہیں دیندے کسے وڈے بندے نو. کسے وڈے نو نال نہیں بنے, آپ بیٹھے ہوندے تڑک کروں خاص گلاس خاص لوگ خاص پانی خاص شربت خاص مشروب لے کے وہ آوندے نے. وہ گلاس بھی وکھرا ہوندا ہے دوجے گلاساں نالوں جی, انہوں منہ رکھن نوں تھاں کوئی نہیں ہوندا. صدقے جاواں انہوں گوٹا لگا ہوندا ہے, وہ سارا منہ نوں چمبڑ جاندا. وہ گلاس خاص بنایا اس واسطے ہوندا ہے. میں اس گل نوں ہی نہ کدی پیڑا نہیں پیا. ایک مولوی لڑ پیا ایک برات تے, میں بھی بچی سا, کہنے لگا بھی آ بدعت ہے. میں کہ کیڑی, آئے نبی پاک دے دور 'چ اس قسم دا گلاس ہوندا ہی نہیں سی. میں کہ نبی پاک دے دور 'چ تم ہی کوئی نہیں سامدا. میں کہ تو ہمیں غصہ نہ کریا کرو, کوئی گل نہیں. ہو چونکہ ہار بھی پایا ہوتا ہے اس واسطے سرا بدھا ہوتا ہے, صرف اس واسطے پہ سارے جہان نو پتہ لگے پہ پاویں 10 بندہ آئے ہے
توڑنی اساں ایک نال جڑی مینوں سمجھ آئی ہے یار یہ سارے ساڈے مہمان نے لیکن جہدے حوالے اسی عزت کر رہے ہیں وہ آ ایک ہے وہ گل ہار ہو گانا ہوئے وہ سر تے تسی جو ٹوپی رکھ لو سہرا رکھ لو یعنی وہ تشخص علیحدہ وکھانا چاہیے وہ گھر والے نے وہ بھی گلاس لوگوں ہور ہوں نے سٹیل دے وہ واسطے شیشے دا گلاس سوار سور کے خاص دودھ خاص لوگ خاص برتن چ لے کے خاص اس لڑکے واسطے لے کے آتے ہیں جدو انج کرتے ہیں جہے وہ کو کھو کے پی جان انہوں نے یار اچھا ہوتا کہ وہ اگاں پیچھا ہوتے نہیں نہ کسی نے نال بہن دیں نال بہنا تو آپ بہنے تو میں یار ہوں اٹھائے کدوں جاندے نے جہے والے لوگ آتے ہیں بینڈ کھلارو ہے پنڈا نو پاؤ ہے اور روڑا مکاؤ کی ہو گیا اور مولوی صاحب آئے نے اتوں مولوی آتا ہے پھر اللہ چاہے وہ ویکھ لیندے نا کہ ہوں اصل کام ہونے لگا ہے اصل کام میں نکاح لڈی دے ویلے وہ نال سن شربت دے ویلے وہ نال سن واجے کے نچن واسطے نال سن ہچ مالو ویلے نال سن روڑا چھوڑا بتھیرا پایا نے جہے ویلے اصل مولوی آیا نا نکاح کرنا اصل ساری شادی چ نکاح جی ہی اصل اتوں ٹریا نا مولوی ادھر ایک بندہ اٹھیا ہے جہاں سویر کا چپ کیتا سی نا یہاں مچھیاں پہنتا سی پیا وہ سگا ہو کے پھر غصے نہ رکھنا اٹھو بھائی اتوں کسی بندے نو بہن میرا خیال ہے کہ ولی دا ترجمہ ہو گیا یہ جڑے نال آ کے بٹھائے جاندے نے ادھر پیو بہ جاندا ہے اونوں آندے نہیں ولی ادھر چاچا بہ جاندا ہے اونوں آندے نہیں ولی یہ مطلب لڈیاں چھٹیاں دا کام یاراں نال چل جاندا ہے جدوں اصل معاملہ آوے یار اٹھائے جاندے نے ولی بٹھائے آباد رہو مولا تم آباد و شاد رکھے میرے عزیز دوستو ولی دا میرا سرپرست ہے الحمدللہ ساڑھے ایک نہیں 12 سرپرست ہے سرپرست سرتے ہوئے وہ دے آرام بڑے ہوندے ہیں ایک تے خرچ سارا وہ کرتا ہے خرچ سارا سرپرستی کرتا ہے وہ آندہ میرا فرض ہے دعا کرو کسے دے سر تو سرپرست غیب نہ ہو اسی مصاحب نال بھی اس لفظ نال جڑ گئے ہیں دعا کر رہے ہیں اللہ کسی دے سر تو سرپرست نہ لے جائے رات دے 2 بجے سن شب عاشور تقریباً 2 بجے دا وقت ظہر اللہ المصلی عبادت تے تشریف فرمان ہے میں امامت دے حوالے نال نہیں عام انسانی سطح تے مصاحب جدوں پڑھے جاندے نا وہ انسانی سطح تے پڑھے جاندے ورنہ اگر منزل نو دیکھیے تو پھر تو اسی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں کی پارسی ہوتے امام سن تو ولی سن وغیرہ وغیرہ لیکن یہ انسانی سطح تھی نبی پاک دا کہ بیٹا فوت ہو گیا تو رو پائے ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ آپ بھی اجے وہ منہ لفظ آپ بھی تو حضور نے فرمایا کیا میں دل نہیں رکھتا میں نبی ضرور ہاں لیکن انسانی سطح دل بھی رکھنا انسانی سطح تے شبیر نے محسوس کیتا کہ میرے خیمے چ کوئی آ کے کھلو گیا کھلوتا اس یا کے رات 2 بجے دزا ظاہراً سرپرست کوئی باپ دا سارا سر تے نہ ہوئے تو پھر بندے اس طرح گلا نہیں کرتے جی میں باپ دی موجودگی کرتے شبیر نے دیکھا بے ساختہ اٹھ پہ مصلی عبادت تو دعا ہتھاں وچ سونا چہرہ لے کے حضرت امام حسین فرماتے ہیں قاسم بیٹا رات دے اس ویلے ماں دا خیمہ چھڑ کے تو میرے کو آ گیا ہے شب عاشور ہے آخری رات ہے ہر بیٹا ماں کو لے تو میرا لال تو میرے خیمے چ آیا ہے نظرہ چکیاں سن تو فرماندے نے اماں کو پوچھ گیا ہے حضرت امام حسین فرماندے نے اماں نال تصلاح کی تھی فرمایا چاچا تسی اپنے خیمے چ موجود ہو شام تو لے کے اے وقت ہو گیا ہے میری ماں مینو سامنے بٹھا کے آندی ہے 13 سال صرف تیری عمر ہے کل زہرا دے لال دے دشمن بڑی بڑی دوروں اکٹھے ہو رہے ہیں ہر بی بی اپنی قربانی بطول دے پتر تو پہلا پیش کرنی
گھوڑے جدے جدے اتنے آئے نہ اس گھوڑے تے سوار ہوئے تو تیری لتاں رکاباں تک نہیں پہنچدیاں. تے میرا لال کل جے تیری جنگ ہے جے تیری